بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پیغام امن کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد ذیشان فرید۔ آج میں آپ سامعین کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حکایات سعدی میں سے 11ویں حکایت سناؤں گا، جس کا موضوع ہے بچھو کی زندگی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داناؤں نے لکھا ہے، بچھو کی پیدائش دوسرے تمام جانوروں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب اس کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے اور جنگل کی جانب دوڑ لگا دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نکتے کو میں نے ایک بزرگ کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ واقعی ایسا ہوتا ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی اس کی وضاحت فرما دیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچھو اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، یہ سلوک کرتا ہے جس کی وجہ سے جب یہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے اور ہر کوئی اسے دیکھتے ہی مارنے پر تل جاتا ہے۔ سامعین، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جو اپنوں سے وفا نہیں کرتا وہ داناؤں کی نگاہ میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور ہر کوئی اس سے دور بھاگتا ہے، وہ جیسا سلوک کرتا ہے اور ویسا کروا لیتا ہے۔ اس حکایت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس حکایت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ یہ قانونی فطرت ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یعنی جو اپنوں کی وفا نہیں کرتا، دوسروں سے وفا نہیں کرتا، اس سے بھی کوئی وفا نہیں کرتا، جو کسی دوسرے کی عزت نہیں کرتا اس کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا، اور جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، والدین کی عزت نہیں کرتا، تو جب وہ اس مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا۔ تو اس حکایت میں ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے انداز سے پیش آئیں، تاکہ کل ہمارے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آیا جائے، اور والدین سے بھی حسن سلوک سے، والدین کے ساتھ عزت سے پیش آ جائے، تاکہ کل ہمیں بھی اپنی اولاد سے یہی مقام ملے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری حکایت۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔